کشمیری میں بولتے نار تٔتۍ نار تٔتۍ تِم چھِ گژھان یِمَے داغ ہی پَتہٕ چھِ تَتھ نار تٔتِس گژھان کَشُن یِوان تہٕ پَتہٕ یُس سُہ کَشُن چھُ کُنہِ وِزِ چھِ تٔتۍ زخم گژھان سُے زخم چھُ گژھان کانٛگرِ کینسرُک موجوٗب. I do not know any cancer which smoking is not causing. We should stop smoking. ناظرین، کشمیر لائف کے آج کی ملاقات میں آپ کا خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئے دنوں آپ اخباروں یا ٹیلی ویژن سے یہ تو سن ہی رہے ہیں کہ ہر روز کینسر کے حوالے سے کوئی نئی کہانی آ ہی جاتی ہے. اعداد شمار ایسے آتے ہیں کہ ایک ٹینشن سی ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی اتنے نمبرز جموں کشمیر میں پروڈیوس ہوتے ہیں آن ڈیلی بیسس. تو ان سارے معاملات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ اعجاز صاحب کو، جو پوری عمر جنہوں نے کینسر مینیج کیا ہے، ایچ او ڈی رہے ہیں سکمز میں انکالوجی کے، تو اس وقت بھی پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کینسر کے جو مریض ہیں ان کا علاج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا خوش آمدید کشمیر لائف کے ٹاک شو میں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. تو ڈاکٹر صاحب، شروعات اس بات سے کریں گے، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ روز اتنے نمبرز آ جاتے ہیں. ایک سال میں اتنے ہوئے، اس مرض کے اتنے ہو گئے، مطلب جو کہ کینسر بجائے خود ایک بہت بڑی باسکٹ ہے. تو کیا جموں کشمیر اور خصوصاً کشمیر کینسر کی ایک اپیڈیمک میں ہے اس وقت کیا؟ ایکچولی اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ کینسر کی تعداد، یہ جو فگرز ہیں وہ روز بروز اوپر جا رہی ہیں، لیکن ایپیڈیمک کہنا ان سائنٹیفک ہوگا، کیونکہ یہ ہم ٹیکنیکلی ایپیڈیمک کی ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں ہمارے اسٹیٹ میں یا ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں ایک ریس چلی اباؤٹ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. تو امریکن سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول CDC تو سے ان 1990s کارڈیوویسکولر ڈیزیزز، ہارٹ اٹیکس نمبر 1 کلر تھا، لیکن اس کے بعد ٹورڈس دا اینڈ آف 1990s 95 96 97 یہ چینج ہو گیا، یہ دوسری نمبر پہ پہنچا یا تیسرے نمبر پر بھی ابھی آج کل ہے. اور کینسر، لنگ کینسر نمبر 1 لیڈنگ کلر ہے دنیا میں گلوبلی. تو یہی حال ہر ملک کا ہے. اور یہ اب کیوں بڑھا، اس میں کچھ ہماری لائف سٹائل امپورٹنٹ. کیوں بڑھا؟ آج کل ڈائگنوسس بہت آرام سے اور ایزیلی ہوتا ہے. اور کیوں بڑھا؟ کمیونیکیشن بہت ہے. ابھی آپ اخبار میں پڑھیں گے آج ایسا ہے، کل دوسری چیز ہے. سو کمیونیکیشن ہیز امپرووڈ. نمبر 2 diagnosis has become easier. Number 3 we have higher end investigations and tests available جس میں ڈائگنوز ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اور above all, yes, our lifestyle has changed which has contributed to this increase in the cancer magnitude. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو ایپیڈیمک کہنا زیادتی ہوگی، لیکن وائڈ اسپریڈ تو ہے. بالکل. کیونکہ جب بھی آپ سوشل گیدرنگس میں جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو ہر دوسرے یا تیسرے گھر میں ایک کیس کا ہونا آج کل نارمل سا لگ رہا ہے. برابر یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کینسر جو ہے، کینسر بجائے خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن بجائے خود ایک باسکٹ ہے. کینسر کسی مطلب عضو کا بھی ہو سکتا ہے، کسی آرگن میں بھی ہو سکتا ہے. تو کشمیر کی جو سچویشن ہے اس میں کون سا کینسر پریویلنٹ زیادہ ہے اور کون تھوڑا ریئر مانا جاتا ہے؟ دیکھیے، میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس جو ہمارے فگرز ہیں اسٹیٹ کے اور ویلی کے، تو ہم یہی بولیں گے کہ میلز میں لنگ کینسر نمبر 1 کینسر اس وقت.
کچھ وقت پہلے سے اگر آپ 10-15 سال پہلے کی بات کریں، ہمارے کامن کینسر سٹامک کا تھا اور فوڈ پائپ کا کینسر تھا، لیکن اس کے ساتھ پھر حالات بدلتے گئے، لائف سٹائل چینج ہو گیا اور اسموکنگ ہیبٹس بڑھ گئے، تو اس کی وجہ سے ہمیں اب یہاں نمبر 1 کینسر امنگ میلز لنگ کینسر اور امنگ فیمیلز بریسٹ کینسر نمبر 1 کینسر ہے. اور جو آپ ریئر کینسرز جو بولتے ہیں ہمارے، حالانکہ اسکن کینسرز ہمارے اتنے ریئر ہیں، اور دوسرا ایک کینسر جس کو ہم بولتے ہیں کینسر سروکس، وہ تقریباً یہاں نہیں ہوتا ہے فار ویریس ریزنز، اس کے ریزنز ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ہاں اسکن کا ایک کینسر جو پہلے بہت آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا، کانگری کینسر. تو کانگری کینسر ون کائنڈ آف کینسر which we had very much seen in here in valley. لیکن اب وہ ہائیجین، اکانومی امپروو ہونے سے، سوشل سٹیٹس امپروو ہونے سے، اور پھر کیا اس کا نام ہے پریونٹیو میجرز لینے سے، وہ اب کم ہو کے تقریباً we have stray cases آتے ہیں کانگری کینسر کے، but it's a kind of skin cancer. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، بیسیکلی جو کشمیر کی کہانی میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور جو سب سے بڑی تبدیلی ہمارے پیشنٹ کیئر، ہیلتھ کیئر میں ہو گیا، وہ پچھلے 200 سال میں ہی کمپلیٹ مطلب ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم ویدوں کا استعمال کرتے تھے، حکیموں کا استعمال کرتے تھے، یونانی استعمال کرتے تھے، فوڈ کو بیسٹی تھراپی یوز کرتے تھے. بعد میں کرسچن مشینریز نے ماڈرن سائنس یہاں لایا، تو اب ہم ایلوپیتھی کے بالکل پیک پہ ہیں. لیکن ان ساری تبدیلیوں اور ٹرانسفارمیشنز کے باوجود آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہمارا کینسر کے حوالے سے ڈائگنوسس کا مسئلہ جو ہے، ٹریٹمنٹ کا مسئلہ جو ہے، سرجیکل پارٹ جو ہے، پوسٹ سرجری جو مسائل ہوتے ہیں، یا جو انفیکٹ ٹرمینل سٹیج میں کرائسس ہو جاتی ہے کینسر مریضوں کو، یہ پورا جو زگ زیگ ہے اس مسئلے کا، مطلب ایک لمبا ٹنل ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ہمارے جو کینسر ریلیٹڈ ایریاز ہیں، تو ان میں سب سے ایک بہت بڑا بدلاؤ جو آیا وہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے وجود میں آنے سے ہوا، کیونکہ وہاں پر جو ہمارے وہ مطلب بزرگ تھے جن نے وہ کنسیو کیا، وہاں انہوں نے کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے ایک کمپریہنسو کینسر ٹریٹمنٹ کا ایک ویژن بتایا. تو اب اس میں انفراسٹرکچر، ریسورسز، مین پاور جو بھی تھا، لیکن کچھ حد تک ہم بولیں گے کہ ہم برابر ملک کے لیول پہ بھی اور باہر بھی ایک انفراسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کیا. انفراسٹرکچر میں ہم نے ہمارے کینسر کے بیسکلی علاج اور ڈائگنوسس اور پھر ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے ہم نے ایک پروگرام کھڑا کیا وہاں، اور وہاں ریڈیشن، میڈیکل آنکالوجی اور سرجیکل آنکالوجی کے 3 سیپریٹ ڈسپلنس اسٹیبلش ہوئے. سو مچ سو کہ وہاں ناٹ اونلی پھر یہ ڈسپلنس اسٹیبلش ہو گئے، وہاں ایک اسٹیج بن گیا جو کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے مطلب بہت فائدہ مند تھا. اور اسی کے آگے پھر زمانے کے ساتھ ریسورسز بھی بڑھ گئے اور مین پاور بھی بڑھ گیا، لیکن ہم نے ٹیکنیکلی ہمارے پاس
ناٹ اونلی ایک ٹریٹمنٹ کا یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکیڈیمکس کو، جو مطلب کینسر ایکیڈیمکس ہیں، ہم نے وہاں جیسے ریڈیو تھراپی میں ہم نے ایم ڈی ریڈیو تھراپی کورس اسٹارٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ایم ڈی ریڈیو تھراپی سری نگر میں مطلب گنے چنے سینٹرز میں شروع ہوا تھا تب ان 80s. تو مطلب اٹ ہیز اے ریپوٹیشن. سملرلی اس کے بعد ہم نے میڈیکل آنکالوجی میں ڈی ایم کورس اسٹارٹ کیا 1996 میں، جو اپروو ڈیولی تھا میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا سے. تو وہ بھی ہمارے کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، جس کو آپ میں بتاؤں مسعود صاحب، یہ جو ڈی ایم میڈیکل آنکالوجی ہے یہ گنے چنے سینٹرز میں ہے انڈیا میں، تب تھا. اب بھی اتنے نئے سینٹرز ہیں جہاں یہ ٹریننگ کی کرائی جاتی ہے. میں آپ کو اب بتاؤں گا، آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے تب سے اب تک تقریباً 10-12 بیچز نکالے میڈیکل آنکالوجسٹ کے، ٹرینڈ کوالیفائڈ میڈیکل آنکالوجسٹ کے. اس کے ساتھ ساتھ سرجیکل آنکالوجی، جو جہاں آپریشن کے لحاظ سے کینسر کا علاج ہوتا تھا، وہ بھی ڈیولپ ہو گیا، سپریٹ ڈپارٹمنٹ سرجیکل آنکالوجی کا. تو لیکن ہاں، آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ جو ہمارے نمبرز ہیں ان کے حساب سے ہماری فیسلٹیز میچ نہیں کھاتی. تو اس لیے اس میں ہمیں ہر وقت ایک قسم کا یہ مشکل رہتی ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ملے، ان کو وقت پہ علاج ہو، ان کو وقت پہ انویسٹیگیشنز ہو جائے. تو اس لحاظ سے ہمیں کرنچ ہر وقت ہوتا ہے. بیڈس کی پرابلم ہوتی ہے، مین پاور کی پرابلم ہوتی ہے. آبویسلی وہ تو ہے، لیکن سسٹم از ان پلیس. اور جو آپ کا اس میں ہمیں گورنمنٹ کو ریڈیفائن کرنے ہوں گے اپنے جو ہمارے ہیلتھ کیئر پلانرز ہیں، ان کی پریارٹیز ریڈیفائن کرنی ہوگی. کیونکہ ہم اب 50 سال پہلے انفیکشنز کی بات کرتے تھے، یہ پریڈومیننٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن آئی تھنک تھنگس ہیو چینجڈ. ناؤ کینسر از gradually creeping up and becoming more commoner and a commoner disease. اور جو آپ جو بتا بھی رہے ہیں کہ اس میں ابھی یہ 2 دن ایک گھر میں جائیں، دوسرے گھر میں جائیں، وہاں کینسر کے ڈائگنوسس پیشنٹس ہو جاتے ہیں. اور ایک اور کوشچن، تو اس میں ہمیں وی نیڈ اے گڈ بٹ آف ایکسپینشن. حالانکہ اسٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ بھی بنایا، میڈیکل کالج میں بھی کینسر ٹریٹمنٹ کا ہے، جموں میں بھی ہے، اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، یہ جو میڈیکل کالجز بنائے وہاں پر بھی آنکالوجی ونگس سٹارٹ ہو گئی. لیکن یس، ہم آگے جا رہے ہیں، لیکن جو ہماری ڈیمانڈس ہے اس سسٹم سے، اور جو ہماری ریسورسز ہیں ان میں گیپ ہے ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات جو آپ نے بہت سینسٹیو اور ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ ٹرمنلی سک پیشنٹس کا کیا، ان کا کیا یہاں ہے. ہاں، ہمارے اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہاسپس کانسیپٹ میں ہم ٹرملی سک پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ان کو ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی پین ریلیف کرتے ہیں، ان کو وی کیپ دیم ان اے گڈ پرفارمنس اسٹیٹس، تاکہ ان کو اپنی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی میں کوئی فرق نہ ہوئے، ان کا ریسپیکٹ برابر رہے. تو کسی وقت کسی کو اسٹوما ہوتا ہے، مطلب بڑا پیشاب یہاں ایک سوراخ سے باہر نکلتا ہے، اس کے لیے وہ کیئر، اسٹوما کیئر. کسی وقت اسپیچ تھراپی ہوتی ہے، کسی کو نیوٹریشن کا ایشو ہوتا ہے. تو وہ ہاسپس میں ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس وہ فیسلٹی ابھی نہیں ہے. وہ اس کا بھی اب برڈن ہمارے مین ہاسپٹلز پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیشنٹس بھی ہمیں انٹرٹین کرنے پڑتے ہیں. حالانکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اب انہوں نے ایک جیریاٹرک برانچ میڈیسن کی، جیریاٹرک میڈیسن کا کھلا، لیکن ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کینسر پیشنٹس کا علاج کرنا. یہ جو ہمارے ہاں میڈیکل انفراسٹرکچر ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی آ رہا ہے. تو از پرائیویٹ سیکٹر سم ہاؤ
contributing to the effort, or it is still focused on making good money? Basically, the last part of your statement is absolutely right. They are money-minded people. They have their principal aim is money only. But I think government should come in the way of helping people so that جیسے باہر ہے ہمارے مطلب انڈیا میں باہر ہے وہاں انہوں نے کلاسز آف پیشنٹس بنائے ہیں, فرسٹ کلاس پیشنٹ, سیکنڈ کلاس پیشنٹ, اکانومی پیشنٹس بیسڈ آن دیئر انکم. تو وہ ٹریٹمنٹ ٹیلر ہوتا ہے اسی کے حساب سے, اور ہاسپٹلس کو مینڈیٹریلی کچھ بیڈز رکھنے پڑیں گے پور پیشنٹس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, تاکہ ان کا علاج اسی طریقے سے ہو جائے جس طریقے سے وہ باقی پیشنٹس کو کرتے ہیں, بٹ ایٹ اکنامیکل لیول. ہاں پرائیویٹ سیکٹر کا آنا تو بہت ضروری ہے, لیکن ہمارے ویلی میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر اینڈ کینسر ٹریٹمنٹ کا بولیں گے تو یہ تو میرے خیال میں اس کی اس وقت اگر آپ حیت اور حیثیت دیکھیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ اینی میں وی کین کمپیئر ٹو آور مین انسٹیٹیوشنس لائک انسٹیٹیوٹ ہے, لائک میڈیکل کالج ہے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور اس کے نہیں مقابل نہیں کر سکتے. ہاں تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, تھوڑا سا مطلب اٹ ہیلپس ان ٹریٹنگ پیشنٹس, لیکن پرائیویٹ سیکٹر پر سے اپارٹ فرام بینگ منی مائنڈیڈ they will have to come to some what we call frame of working, so that they help community as a large, as a whole, کیونکہ اسی سے پھر wholesome treatment اور what we call comprehensive treatment اس علاج کا کرنے میں فائدہ ہوگا. کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس پر بہت زبردست کتابیں لکھی گئی ہیں, وہ کیونکہ سب سے بڑا کرائسس ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ دنیا کی کوئی لیب ایسی نہیں ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, میں کافی ٹائم سے سائنٹسٹ سے بھی بات کر رہا ہوں, دنیا کی کوئی بھی لیب نہیں ہے جہاں کینسر پہ کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن کیا اب تک کا جو تجسس ہمارا رہا اور اب تک کی انسان کی جو کوشش رہی, کیا ہم کسی طرح سے ریلیپس ہونے کے باوجود ایک شخص کی زندگی میں تھوڑا سا مقابلتاً اضافہ دیکھ پاتے ہیں ماڈرن دوائیوں کے استعمال سے؟ دیکھیے جناب, اس وقت جو بھی تھراپیوٹکس کے حساب سے کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے اس میں فینومینل چینجز آ گئی ہیں. ہمارے پاس اب ایک نیا ایریا, اس کو ہم بولتے ہیں امیونو تھراپی. ٹارگیٹڈ ڈرگس ہمارے پاس آئے ہیں, اور کچھ ٹارگیٹ ڈرگس نے, میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے ریولیوشن کیا ٹریٹمنٹ میں. ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کو بتاؤں گا. کرونک مائلڈ لیوکیمیا ایک بلڈ کا کینسر ہوتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ایک دوائی, اس کا ٹریٹمنٹ سے 15 سال پہلے ٹریٹمنٹ تھا بون میرو ٹرانسپلانٹ تھا, اور بون میرو ٹرانسپلانٹ 0.05% مطلب 1 لاکھ میں 2-3 آدمی ٹرانسپلانٹ افورڈ کرتے تھے, اور ٹرانسپلانٹ کا ان کو وہ تھا, مطلب وہ کر سکتے تھے. پھر ہم نے ایک دوائی آئی ٹائروسین کائنیز انہیبیٹرس, تو ان میں ایک دوا ہے امیٹنب. امیٹنب نے اٹ چینج دا کانسیپٹ اینڈ کانٹورز آف دا ٹریٹمنٹ. ایک کمپیریبل ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے ساتھ. مطلب اگر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں امیٹنب سے, جو منہ سے دوائی کھانی ہے, اور اس کا وزا وز ٹرانسپلانٹ کا, اور میں ریسپانس ریٹس, کیور ریٹس آلموسٹ کمپیریبل. سو دیئر فور اٹس فینومینل. اور اس نے تو کایا پلٹ دی. مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوئی ہے آنکالوجی میں. پاتھ بریکنگ یہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی. اسی طرح ایک اور دوسری دوائی ہے, حالانکہ دوائیاں تو ان لمیٹڈ ہیں ابھی تو. اگر آپ مسعود صاحب, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی, ہر دن ایک نیا اینٹی باڈی آتا ہے, کسی وقت دن میں 2 بار اینٹی باڈیز آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں, ایک دوسری دوائی ہے جو وچ آئی ووڈ فیل پرائڈ ان ٹیلنگ یو, دیر از اے ڈرگ کالڈ ریٹاکسمیب.
Rituximab ایکچولی ہمارے جسم میں CD20 WBCs ہوتی ہیں, وائٹ بلڈ سیلس, اس کے اگینسٹ ایک وہ اینٹیجن ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ اینٹی باڈی ڈیولپ ہو گئی, اور جس نے تہلکہ مچا دیا. نان ہاجکنز لمفوما ایک قسم کا کینسر ہے, اس کے علاج میں. اور میں آپ کو بتاؤں, this sort of immunotherapy treatment has made, I mean, remarkable called advancement, and has given a good place of medical oncology in the treatment of cancer. So therefore, ہاں یہ ہے, اب یہ جو نئی دوائیاں آ رہی ہیں, ڈیفینیٹلی ابھی ہم ان کو 100% سبھی کو نہیں بولیں گے کہ ان کا کیوریٹو پوٹینشیل ہے. وی ہیو ڈیفینیٹلی بین ایبل ٹو improve the longevity and quality of life among these patients. So therefore, yes, those drugs are making a path-breaking, what you call advancements. But یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ it has a cost, which is generally تھوڑا زیادہ ہے. لیکن اب ہمارے انڈیا میں آپ کو بتاؤں گا میں, when we go out of country and when we talk about the drugs, لائک یہی میں ابھی آپ کا ذکر کر رہا تھا, ٹائروسین کائنیز انہیبیٹرز یا CD20 اینٹی باڈیز. تو CD20 اینٹی باڈیز اور ٹائروسین کائنیز انہیبیٹرز, تو یہ تو بہت کاسٹلی ڈرگس تھے, یہ ملٹی نیشنلز بناتے تھے اور لاکھوں میں یہ ان کا یہ ہوتا تھا. لیکن ہمارے یہاں ہماری ریسرچ نے, ہمارے سائنٹسٹ نے بایو سملر پروڈکٹس انوویٹ کیے, اسٹرکچرلی جو سملر تھے اس مالیکول سے, اور کاسٹ میں تو سر اٹ ہیز بیکم این افورڈیبل تھنگ. سو اٹس اے بگ سروس دیٹ آور کنٹری ہیز ڈیوائزڈ ان ہیلپنگ پیشنٹس. اینڈ ناؤ ہم اس سچویشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارے ملک سے یہ والی دوائیاں ڈیولپنگ کنٹریز, ایون ڈیولپڈ کنٹریز کو جاتی ہیں. سو دیئر فور وی ہیو میڈ سم پاس بریکنگ advancements in making biosimilar products in immunotherapy, which has helped our patients colossally. ڈاکٹر صاحب, بیسیکلی ایک فطرت کا اصول ہے کہ اگر کسی اسپیس میں آپ رہتے ہیں تو اس اسپیس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو آپ کی روٹین نشو و نما میں انٹرپٹ کریں گی. تو کینسر شاید مختلف فیکٹرز کا آؤٹ کم رہتا ہے. ہم کشمیر میں فار انسٹنس دیکھتے ہیں, اسموکنگ ہے, ہم میسو ابیوز آف ایگرو کیمیکلز ہے, ہمارا لائف سٹائل ایشو ہے, ہمارے کچھ فوڈ ہیبٹس کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس اسپیس کے مسئلے ہوں اس اسپیس میں ہی ان کا سولوشن ہوتا ہے. تو شاید ایک زمانے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جب ہم فوڈ کو ایز تھراپی یوز کرتے ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں کہ ایک زبردست ریسرچ ہوگی جس کا شاید ابھی پبلکلی نہیں آیا ہو. ہماری کچھ سبزی ہیں, مطلب جو ہم نارمل میں ہاک بت کہتے ہیں, ہاک جو گرینری ہماری ہوتی ہے, تو ہماری کچھ ورائٹیز ہاک کے ایسی ہیں جو ہم کھاتے ہیں جس میں کم سے کم 4 مالیکیولز ایسے دیکھے گئے ہیں جو اینٹی کارسینوجینک ہیں. یا فار انسٹنس ہمارے جنگلوں میں ایک مخصوص قسم کا پیڑ اگتا ہے جس کو لوکلی ہم پستل کہتے ہیں. تو پستل از اے میجر سورس آف ون آف دا میجر اینٹی کارسینوجینک کمپاؤنڈس ان کشمیر. سو ایک تو ریسرچ ہے, دیٹ از اے فارمل وے آف پروسیس. You retrieve the compound, you test the compound, you see its efficacy and all that. The other way out is creating a food product as part of therapy. So, basically, ایک senior doctor کے where you find yourself in that? پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کیا بولنا چاہتے ہیں عام انسان کو, عام جنرل پبلک کو اباؤٹ فوڈ. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, 5-6 چیزیں میں بتاؤں گا. ون از دیٹ اے پرسن میل اور فیمیل شوڈ ٹرائی ٹو مینٹین اے ہیلدی ویٹ وچ از proportionate to his height and weight. They should do exercise regularly.
ہمارے یہاں اس کا رجحان ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے. ہاں ہماری ینگ جنریشن ہے تھوڑی سی کانشیس اباؤٹ اٹ. اور نمبر 2 مسعود صاحب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وی شوڈ اسٹاپ اسموکنگ. کوئی کینسر نہیں ہے مسعود صاحب جو اسموکنگ سے نہیں ہوتا. آئی ڈو ناٹ نو اینی کینسر which smoking is not causing. Number 2, number 3, we should try to take a diet. We should eat a healthy diet, and that diet should not contain saturated fatty acids. And number 2, جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ویجیٹیبلس اور فروٹس کا کثرت سے استعمال کرنا, یہ بہت ضروری ہے. ایک کانسیپٹ پیچھے about 15-20 years back, کیمو پریونشن, کیمو پروفلیکسس ہم بولتے ہیں کہ ہم ڈائٹ میں کچھ پروکسیملز ڈالتے تھے, کچھ منرلز ڈالتے تھے, وائٹامنس ڈالتے تھے تاکہ کینسر پریونشن کا وہ سبب ہو جائے. تو اس کے باوجود اگر ہم نیچرلی آکرنگ سبسٹینسز استعمال کریں, فروٹس, ویجیٹیبلس اور باقی جو آپ نے ابھی بتا دیا, اس میں بہتر تھا کہ بیکاز وہ بھی کیا, ہاں ایک بڑی پریشانی ہے ہمارے کو. انفیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں یہ پیسٹیسائڈس اینڈ جو انسیکٹیسائڈس ہیں, ان کا ہمارے اب لائف اسٹائل میں یہ مطلب عام. تو مجھے لگتا ہے کہ آرگینک فارمنگ از ون وچ کوڈ ہیلپ اس ان گیٹنگ ریڈ آف دیز پیسٹیسائڈس اینڈ انسیکٹیسائڈس, کیونکہ یہ مضر ہے, صحت کے لیے مضر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسعود صاحب, حالانکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ یہاں نہیں ہے, الکوہل شوڈ ناٹ بی, وی شوڈ اسٹاپ ڈرنکنگ الکوہل. اور پرسسٹنٹ سن لائٹ, چلے یہ ہمارے لیے زیادہ اتنا امپورٹنٹ نہیں, لیکن یہ کانگری کا استعمال ہم مناسب حد تک کریں. کانگری سے ہمارے ایک کشمیری میں بولتے نار تٔتۍ, تِم چھِ گژھان یِمے داغ ہی, پتہٕ چھِ تَتھ نارِ تٔتِس گژھان کَشُن یِوان, تہٕ پتہٕ یُس سُہ کَشُن چھُ کُنہِ وِزِ چھِ تٔتۍ زخم گژھان, سُے زخم چھُ گژھان کانگرِ کینسرُک موجب. تو اگرے أسۍ کانگرِ ہُنٛد استعمال مُنٲسِب طریٖقَس پٮ۪ٹھ کَرو تہٕ سُہ چھُ اکھ اِمپاٹنٹ یہِ حظ. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز یُس أسۍ مسعود صٲب سونٛچُن چھُ کہِ سیکچُلی ٹرانسمِٹِڈ ڈِزیٖزٕز وی شوڈ ٹرائی ٹو پرٛوینٹ. کیونکہ سیکچُلی ٹرانسمِٹ ڈِزیٖزٕز منٛز کوٚر مےٚ ٲدۍ ذِکر, حالانکہِ ہندوستانَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ کامن کینسر سروکس. یہ چھُ تِمن, یہ ان عورتوں میں ہوتا ہے who have a bad genital hygiene, who have a sexual promiscuity, and then who have sex at young age. تو ان پیشنٹس میں, ان سب سیٹس آف پیشنٹس میں ایک, اور دوسرا یہ ایڈس ہمارے مطلب وی سی اٹ از ان آور کمیونٹی. سو ایڈس پیشنٹس کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. تو اگر ہم سیکچولی ٹرانسمٹ ڈیزیز کا پریونشن کریں, جو ہاں کینسر ویکسینز ہیں تو یوز کریں, تو اس سے ہمیں ایک فائدہ ہوگا. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ایک اسکریننگ, کینسر اسکریننگ پروگرامس کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے. جو آپ بولتے ہیں, آپ نے مجھے بولا پرائیویٹ سیکٹر, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو ایک طرف ہمارا گورنمنٹ سیکٹر اور ایک طرف ہمارا NGOs, اس میں اسکریننگ, وہ ہم ان کو اسکریننگ میں انوالو کر سکتے ہیں تاکہ ہم کینسر کو ڈیٹیکٹ کریں اس ایج میں جب وہ کامنلی وہ اسکریننگ اس میں فائدہ مند رہتی ہے. سپوز میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم 21 سال کی عمر سے ہم اسکریننگ کرتے ہیں سروکس کو, حالانکہ یہ صرف کشمیر میں ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن کشمیر کے باہر وی شوڈ اسٹارٹ سروائکل کینسر اسکریننگ ایٹ 20, بریسٹ اسکریننگ ایٹ 40, بریسٹ کینسر کی اسکریننگ ایٹ 40, 45 ایئرس پہ کولن اسکریننگ اور 50 ایئرس پہ لنگ اسکریننگ. یہ ہمیں فائدہ دیں گی اس غرض سے کہ ہم کینسر کو ڈیٹیکٹ کریں ایٹ ارلیسٹ پاسبل اسٹیج, جب ٹریٹمنٹ سمپل ہوگا, بنسبت کہ سپوز کسی پیشنٹ کا کینسر بڑھ گیا ہے تو پھر ٹریٹمنٹ کاسٹلی ہوتا ہے.
ٹریٹمنٹ ریڈیکل ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ ڈسفگرنگ ہوتا ہے, اور ٹریٹمنٹ کیوریٹو بھی نہیں ہوتا ہے تب. تو یہ چیزیں ہم نے ہر وقت یہ دھیان میں رکھنی ہے. لہٰذا اور اب جو لاسٹ آپ نے بات کہی تھی ریسرچ کی, اوبیسلی ہمیں اب وی ہیو ٹو کم اپ آؤٹ آف جو ہمارے ابھی تک ہمارے اسٹیٹ میں یا ہمارے ملک میں اب چینج ہو گیا, لیکن اسٹیٹ میں ابھی ہم کینسر کے حساب سے ابھی ایپیڈیمیولوجی ڈٹرمنٹس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ڈیزیز ان دس ایریا ہم کرتے ہیں. وہ فیکچول ہے, ہم اسٹیٹسٹیکل فگرز ڈرا کرتے ہیں, کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں بیسڈ آن فگرس, لیکن ہمیں اب وی ہیو ٹو گو ٹو جینومکس, وی ہیو ٹو گو ٹو پروٹینومکس, وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ ایگزیکٹلی از پرابلمیٹک in us, that's why we're getting cancers, and what is something different in us than rest of the country, because ethnically yes, we are a different kind of population, geographically we are a different subset of people, اور ہماری climatic conditions, ہماری eating habits different ہیں. So therefore we will have to work on that kind of a research جس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے کیا وجوہات ہیں کینسر کے, اور پریونٹیو اسپیکٹس جو ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے این جی اوز کو ان میں آگے آنا چاہیے, سو دیٹ وی اسکرین دا پاپولیشن ایٹ این ارلیسٹ ان اے ڈیفائنڈ ایج گروپ مینر ان اے ہائی رسک پاپولیشن. میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے یہاں سپوز یہ اسموکنگ کا ہم بولتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پروفیشنز میں اسموکنگ سب بہت پریویلنٹ, جیسے ہمارے بلڈنگ ورکرز ہیں, چھان دٔسِل چھِ, مزوٗر چھِ, یِتھَے کٔنۍ ڈرٛایوَر طبقہٕ چھُ, یِم چھِ عموٗماً سِگریٹ چٮ۪وان. اگر أسۍ یِمن کَرو أسۍ سِکریٖنِنٛگ, یِمن وٕچھو أسۍ یہِ ہسا یِمن ما چھُ خۄدا خاستہٕ تِمن منٛز چھِ اَسہِ کینٛہہ ٹٮ۪سٹ آسان یہِ حظ یہِ وٕچھان چھِ کہِ یِمن ما چھِ وَلنریبلٹی ٹُو کینسر. سُہ ڈِٹیکٹ کٔرِتھ ہٮ۪کو أسۍ پتہ کٔرِتھ کینسر ایٹ ارلیسٹ سٹیج, تاکہِ یِمن کرو علاج. بیٚیہِ کرو کوٗشِش کہِ تِم کرن پرٛوینٹ, مطلب سموکنگ از سم تھنگ وچ کین بی پرٛوینٹڈ, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یوٗ مسعود صاحب 2/3 آف کینسر پرٛوینٹیبل, سالڈ ٹیومرس. ہاں جو بلڈ کینسرس یا ہیمٹولوجیکل میلگننسیز یا لیمفوریٹیکولر میلگننسیز, ان میں ابھی پریونشن کا ابھی ہم زیادہ نہیں بول سکتے ایکسیپٹ فار جین تھراپی. وہ تھوڑی نازک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں خدا کی مہربانی سے لیمفوریٹیکولر میلگننسیز اور ہیمٹولوجیکل خون کے کینسرز میں اتنی ایڈوانسمنٹس اور اتنی ٹریٹمنٹ بہتر ہو گیا ہے کہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں مسعود صاحب, وی ہیو اے سبسٹینٹیو کیوریٹیو سب سیٹ آف پیشنٹس ہو آر آل رائٹ. ہمارے پاس اب بہت سے پیشنٹس یہاں ویلی میں میرے ہیں whom we have treated, and now they are productive, prosperous citizens and respectful citizens holding very high places in the system and contributing to the community. ڈاکٹر صاحب, اس نالج کنورسیشن کے کنکلوژن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ سنس ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ کشمیر از اے ڈفرنٹ سب سیٹ آف پاپولیشن, is a particular subset exhibiting a peculiar vulnerability to particular cancers? Yes. Or for instance جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ there is a مطلب ایک فرق ہے ایک کینسر کے پھیلاؤ میں if we see blacks versus whites. Absolutely. میں نے آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے vulnerability to cancer is basically different. Suppose میں آپ کو مسعود صاحب بتاؤں گا ہمارے ایٹنگ ہیبٹس, ہم میٹ کھانے والے لوگ ہیں, اور یہ دکھا دیا گیا ہے کہ جو کولن کینسر ہے, بڑی آنتوں کا کینسر ہے, وہ یہاں عام ہے, اور وجہ اس کی سب سے بڑی ہے کہ کینسر. کنٹراسٹ اگر آپ ریسٹ آف دا کنٹری دیکھ لیں گے, وہاں بہت اچھا سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے جو ویجیٹیرین ہے, تو ان میں وہ کم ہوتا ہے. لہٰذا اس دھیان سے
ہمیں وہ ہر چیز دیکھنی اور جانچ کرنی پڑے گی کہ ہمیں کیا ڈفرینس ہے. جینیٹکلی بھی ہمارے کو ڈفرینسز ہیں, جینیٹکلی بھی ڈفرینسز ہیں, وہ تو ہم نے دیکھنا ہے ود ریسرچ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسعود صاحب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہماری ریسرچ ہے وہ فوکسڈ ہو آن our سب سیٹ آف پاپولیشن, کہ ہم دیکھیں کہ ہاؤ آر وی ڈفرینٹ دین ریسٹ آف دا کنٹری. جیسے میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ یہ تو تھوڑی یہ مے بی یو مے ناٹ لائک اٹ, کچھ اینٹی کینسر ڈرگس ہوتے ہیں, ان میں کچھ سائڈ ایفیکٹس جو اسٹیبلشڈ ہیں تو وہ باہر جو دیکھتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے. سپوز میں آپ کو بتاؤں گا, ایک ڈرگ ہے 5-FU, فلوروپیرامیڈین ایک ڈرگ ہے, ساری دنیا میں بغیر کشمیر کے اٹ کاز ڈائریا, اور وجہ بھی ہے, دیر آر ریزنس فار اٹ, اس کا سائڈ افیکٹ ہے ڈائریا. یہاں ہمارے ڈائریا بہت کم ہوتا ہے ان پیشنٹس میں, اور انسٹنٹ کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اسی طرح کارڈیاک ٹاکسسٹی. لہٰذا میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا یہ سنا کے وی آر اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل, وی آر اے ڈفرنٹ سارٹ آف پیپل. دس از مائی belief, and although I have no data on it, I don't have any research on it, but what my clinical experience is that yes, we are a different kind of people. We have to see and focus and research on our issues, and then we have to create an awareness about cancer prevention. We have to do an effective screening. We have to maintain our weight, do regular exercises, diet which prevents cancer. تو یہ چیزیں اگر ہم استعمال کریں, فوکس کریں, آپ کی وجہ سے, پریس کی وجہ, مطلب جرنلسٹ میرے پاس آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ میرے کو یہ ایشوز ہیں, تو میں کیا کروں, میں کیسے ایڈریس کروں, یا NGOز آتا ہے مجھے پریونشن کر رہا ہے, میں کیسے کروں, ول گیو دیم دی ڈیٹیلز. ہاں یہاں کچھ مطلب آپ نے یہ بھی ہے ایک ادر ایسپیکٹ, یہاں کچھ NGOز ہیں جو اس کینسر کے معاملے میں کام کرتے ہیں, لیکن haphazard, aimless, and there is no planning. So therefore ہمیں systemic اور systematized approach ہونا چاہیے, so that we focus and try to address this disease. جیسے میں آپ کو بتاؤں مسعود صاحب, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا, کیرلا میں کینسر سروکس آلموسٹ ایونسنٹ ہے, ختم ہو گیا. they did a good screening program. جب انہوں نے افیکٹو پالیسی بنائی اور اس پر کاربند ہو گئے تو کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا ارلی اسٹیج میں. اب وہ کینسر دکھتا ہی نہیں. دس از ہاؤ وی پلان تھنگس. اگر ہم حفاظت کریں گے, اس میں سے تھوڑا سا, اس میں سے واٹر شیڈ اپروچ, دس ول ناٹ ہیلپ اینی باڈی. وی ہیو ٹو بی آرگنائزڈ, وی ہیو ٹو بی سسٹمیٹک, وی ہیو ٹو بی سائنٹیفک, اینڈ وی ہیو ٹو review and what we call research our programs and policies periodically. ڈاکٹر صاحب بریفلی بتا دیں جو آپ نے کتاب لکھی اپنے پیشنٹس کے حوالے سے, what you wanted to discover, بڑے briefly. I wanted to know my patients. I wanted to know how much can I assimilate جو میں پیشنٹس کو دیکھتا ہوں, میں کتنا how much I'm involved in them by virtue of writing. I'm not a prolific writer. میں نے لکھا, میں نے دیکھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, میں دیکھوں گا کہ میں اپنے پیشنٹس کو سمجھاؤں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مسعود صاحب, my patients are the biggest resource of me. They are my teachers. انہوں نے مجھے بتایا صبر کیسے کرتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا پین کہاں ہوتی ہے. My patients have taught me how I should treat them. And I tell you, that is the biggest resource for me. اور اب یہ کتاب لکھی میں نے یہ کر کے کہ ہاں میں have I been able to perceive
کہ وہ جو تھا ان کا تکلیف تھا وہ میں نے ریکارڈ کرا اپنی جسم سے, اپنے ذہن سے ریکارڈ کرا, اور وہ کر کے what next comes out of it only Allah knows. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے بزی شیڈول میں اتنا ٹائم نکالا, اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور ہمیں امید ہے کہ جو دیکھنے والے ہوں گے, سننے والے ہوں گے, وہ اس سے استفادہ کر پائیں گے, اور ہم امید کریں کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور وجہ بن جائے گی آپ سے پھر بات کرنے کی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.